بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم مفعول تو بالکل آسان سی چیز ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں علم و صرف اولین میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور علم و صرف جو ابھی ہم نے دوسرا حصہ شروع کیا اس میں تعلیلات کے ساتھ بھی اسم مفعول ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، لیکن کچھ نئی چیزیں یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ جی وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر ماخذ واقع ہو۔ جیسے ہم کہیں جی منصور، اس میں مفعول ہے کہ اس پر جو ماخذ ہے یعنی مدد کرنا مصدر وہ واقع ہو رہا ہے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ جس پر فعل واقع ہو۔ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن مذکر کے لیے مفعول، مفعولان، مفعولون، مؤنث کے لیے مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات ہے۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل اوزان بھی آتے ہیں۔ فعول جیسے رسول بمعنی مرسول کے، فعیل جریح بمعنی مجروح، فعلۃ یعنی رسول مرسول جو بھیجے گئے ہوں ان کو رسول کہتے ہیں، تو مرسول ہوا یعنی کہ اس میں مفعول کا معنی آ گیا۔ اور ایسے ہی ضحکۃ بمعنی مضحوک، اور یہ وزن شاذ ہیں۔ شاذ یعنی کہ خلاف قواعد آتے ہیں۔ فعال جیسے قابض بمعنی مقبوض، فعل ذبح بمعنی مذبوح، فاعل جیسے کاتم بمعنی مقطوع۔ اس کے بعد اسم تفضیل ہے، وہ اسم مشتق ہے جو بنسبت ایک کے دوسرے میں ماخذ کی زیادتی بتائے، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ جس کے اندر معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ پائے جائیں۔ جیسے کہتے ہیں زید افضل من عمر، کہ زید افضل ہے عمر سے، یعنی زید عمر سے فضل میں زیادہ ہے۔ اس کے اوزان مذکر کے لیے افعلوا، افعلان، افعلون، افاعل، اور مؤنث کے لیے فعلا، فعلیان، فعلیات اور فعال ہیں۔ فائدہ: اس میں تفضیل غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا، مگر جب ایسی ضرورت ہو یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں تفضیل بنانا ہو تو پھر لفظ اکثر وغیرہ کو اس باب کے مصدر سے پہلے لاتے ہیں۔ جیسے کہا جائے زید اکثر اجتہادا من عمر، کہ زید زیادہ محنت کرنے والا ہے عمر سے، تو اب اجتہاد سے بنانا تھا، اجتہاد مصدر آ گیا باب افتعال کا اور شروع میں اکثر لے کے آ گئے۔ یا اسی طریقے سے اس میں تفضیل کا کوئی بھی لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ اقلو جیسے آگے مثال میں اقلو آ رہا ہے، اشدو آ رہا ہے، اقوا آ رہا ہے، اقوا بھی لگایا جاتا ہے۔ اقلو اکتساباً، اور بہت زیادہ کم کمانے والا ہے بکر سے، اور اشد سواداً، کہ زید زیادہ سیاہ ہے خالد سے۔ اور یہ آگے فائدہ نمبر 2 لکھتے ہیں کہ اسود اور اعور اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی اسم اعلیٰ۔ اب بظاہر اسود اور آور لگتا ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہوں گے، زیادہ سیاہ ہونا، زیادہ کانا ہونا، یعنی جس کی ایک آنکھ بیکار ہو، لیکن یہ اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں استعمال ہوتے۔
اگرچہ وزن تو یہی ہے لیکن یہ صفت مشبہ میں استعمال ہوتے ہیں. اسم اعلیٰ یہ وہ اسم مشتق ہے جو فاعل سے فعل صادر ہونے کا ذریعہ اور واسطہ ہو. جو فاعل سے فعل صادر ہونے کا ذریعہ ہو، چونکہ اعلیٰ ہے. یہ اسم سوائے ثلاثی مجرد کی اور کسی باب سے نہیں آتا. اس کے وزن مفعال مفعلان، مفعلۃ مفعلتان، مفاعل مفعال مفعلان مفاعل. جی یہاں پہ ایک اور ترتیب سے گردان لکھی گئی ہے، ورنہ اصل ترتیب وہی ہے جو آسان بھی ہے. مفعال مفعلان مفاعل اور مفعلۃ مفعلتان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعل. یاد اس ترتیب سے کیا جاتا ہے. اور فعال کم آتا ہے، جیسے نطاق پٹکے کو کہتے ہیں، اور خیاط سوئی، اور مدقن آلہ کوفتن، اور منخال یہ بھی فارسی میں اس کا ترجمہ لکھا ہے. تو یہ جو اوزان ہیں یہ شاذ آتے ہیں. تو یہ اس میں تفضیل اور اسی طریقے سے اسم مفعول اور اسم اعلیٰ کے بارے میں مصنف نے جو ذکر کیا ہے تو وہ بھی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسم اعلیٰ بھی اگر کسی ایسے باب سے بنانا ہو جس سے آتا نہیں ہے، جیسے ثلاثی مزید فی سے بنانا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مصدر کے شروع میں ما بھی لگا دیتے ہیں. جیسے کہیں ما بھی الاستنصار، کہ جس کے ذریعے مدد طلب کی جائے، تو وہ اس میں اعلیٰ ہو جائے گا. تو پھر اگلی کلاس میں ہم اس میں ظرف وغیرہ کی بحث شروع کریں گے.